السلام علیکم، میرا نام معروف معین ہے۔ آج ہم کوہی کوڈ وومنس ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ مہمان بیٹھی ہوئی ہیں جن کا نام نور گل ہے۔ نور گل کوہی کوڈ وومنس ہاسپٹل میں ایز اے میٹرن کام کر رہی ہیں سنس 2 years، اور ایز اے مڈ وائف جو ہیں ان کو کام کرتے ہوئے مور دین 18 years ہو گئے۔ السلام علیکم نور گل۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر معروف۔ نور گل، آپ کوہی کوڈ وومنس ہاسپٹل میں 18 سال سے کام کر رہی ہیں، جی رائٹ؟ بالکل۔ تو آپ کی رہائش یہیں کی ہے، پیدائش یہیں کی ہے؟ جی ڈاکٹر معروف، میری جو رہائش ہے وہ کوہی کوٹ ہی ہے۔ کوہی کوٹ میں ہی میرا جو ہے نا رہنا ہے، اور یہیں سے ہی میں نے جو ہے نا اپنے تعلیم کا آغاز بھی یہیں سے کیا، کوہی کوٹ سے۔ اور کوہی کوٹ سے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے جو ولی محمد گوٹ ہے، وہیں پہ جو ہے نا میں نے اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی، جو حاجی ناتو کے نام سے اسکول ہے، وہیں پہ ہی سیکنڈری اسکول انٹرمیڈیٹ کا بھی میں نے وہیں سے اپنا جو ہے نا مکمل کیا۔ وہاں سے کر کے اس کے بعد جو ہے نا مڈ وائفری کی طرف آ گئی، یہاں پہ مڈ وائفری کا کورس کیا میں نے۔ کوہی گوٹ جب ہم نام سنتے ہیں تو گوٹ کا تو سب کو پتا تھا کہ گوٹ کا مطلب گاؤں ہوتا ہے، تو کوہی کا کیا مقصد، کیا مطلب؟ اچھا ڈاکٹر معروف، وہ ایک بلوچی لفظ ہے جس کے جو معنی ہیں وہ ہے پہاڑ۔ یہاں پہ وہ جو لوگ شروع سے جو لوگ آئے تھے نا، وہ پہاڑی علاقے سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے، تو تب سے جو ہے نا یہ ہسٹری ہے کہ اس وجہ سے جو اس علاقے کا نام ہی رکھا گیا ہے کوہی گوٹ، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا پہاڑی علاقے سے آئے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو اچھا، یہ ہسٹری ہے۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوہی گوٹ میں کتنی آبادی ہوگی فی الوقت؟ کوہی گوٹ کی آبادی تو بہت بڑی ہے، ماشاءاللہ سے زیادہ ہے، تقریباً آلموسٹ یہاں پہ جو گھر ہیں وہ زیادہ ہیں، اراؤنڈ 10,000 سے یا اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوہی گوٹ کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں؟ کوہی گوٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ میں خود کوہی گوٹ میں رہ رہی ہوں، تو کوہی گوٹ کے لوگ الحمدللہ اچھے ہیں۔ جب علاقے کی بات کی جائے تو وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بہت مہذب لوگ ہیں، اور جو ہے نا رسپیکٹ کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ کیونکہ میں اسی علاقے کی ہوں، پڑھی ہوں، یہیں سے بڑی ہوئی ہوں، پڑھ لکھ کے میں یہیں پہ آ کے مڈ وائفری کا جو ہے نا وہ کر رہی ہوں، تو مجھے جہاں لگتا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، کبھی مجھے کوئی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں ہوئی ان کے ہوتے ہوئے، تو بہت عزت دار لوگ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بچے ہیں، خاص طور پہ بلکہ بچیاں، ان میں پڑھائی کا رجحان ہے؟ پڑھائی کا رجحان یہ دیکھا جائے جیسے ہونا چاہیے ہمارے ہاں، جیسے کہ لڑکیوں کی تعلیم میں میں اپنی بات کروں، میں نے بھی اتنی آسانی سے اپنی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ میٹرک کرتے کرتے مجھے بھی بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں کر پائی ہوں میں۔ آگے بھی پڑھنے کے لیے بھی مشکلات ہوئی ہیں، تو ایک لڑکی کو آگے بڑھنے کے لیے وہ بھی خاص کر دیہی علاقے جہاں گوٹ ہو، وہاں سے نکلنا، اسکول تک جانا، اسکول سے واپس آنا، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو اتنی آسانی سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے جب تک ان کا کوئی سپورٹ سسٹم نہ ہو۔ اگر کوئی سپورٹ آپ کو کس سسٹم، نے سپورٹ کیا؟ مجھے جو سپورٹ کیا وہ میری امی جان نے کی ہے۔ جو کچھ بھی ہوں، آج میں یہاں پہ ہوں، کوہی کوٹ میں ہوں، کوہی کوٹ میں ایز اے میٹرن کام سر انجام دے رہی ہوں، سارا کریڈٹ جو ہے نا میری امی کو جاتا ہے، انہی کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے۔ تو رکاوٹیں آئی تھیں، مگر میری امی نے ہمیشہ ڈھال بن کے ان رکاوٹوں کو فیس کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ آپ یہاں پہ ہیں۔ آئی تھنک وہ آپ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔ بالکل بالکل، بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔ اچھا نور گل، یہ بتائیں کہ کام تو آپ کرتی ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جب گھر بھی جاتی ہیں تب بھی آپ بزی ہوتی ہیں آن دا فون، کام سے ریلیٹڈ۔ جی تو کام کے علاوہ آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں، آپ کیا شوق رکھتی ہیں؟ کام کے علاوہ کیونکہ میں کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں، کمیونٹی میں رہتے ہوئے تو وہاں کے رہن سہن کو بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو بیسیکلی ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ بلوچی ڈریس پہننا، تو کڑھائی کا انٹرسٹ ہے، کڑھائی کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ I've heard وہ کافی ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں۔ بالکل، ہماری جو کڑھائی ہے نا بلوچی، وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، تو اس لیے تو انٹرسٹ ہے تو خود بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ اپنے لیے بنانا پڑتا ہے آپ۔ یہ اور اس کے علاوہ گھر کے کام ہوتے ہیں جو روٹین میں، وہ بھی کر لیتی ہوں۔ اور ڈاکٹر شیرشاہ سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، جس میں سے جو اول نمبر پہ یہ ہے کہ کتابیں پڑھنا، وہ ہر وقت ہمیں انسسٹ کرتے رہتے تھے کہ کتابیں پڑھیں، تو بکس بھی میں پڑھ لیتی ہوں۔ فیوریٹ کتاب کون سی ہے آپ کی؟
فیوریٹ اسپوائل نہیں کریے گا اس کا، مطلب بس بتائیں کہ وہ کس بارے میں ہے وہ کتاب. اچھا، فیوریٹ کتابیں جو جتنی میں نے پڑھی ہیں موسٹلی وہ ڈاکٹر شیرشاہ سید کی ہی میں نے پڑھی ہیں، کیونکہ ان کے افسانے ہوتے ہیں، وہ افسانے جو لکھے ہوئے ہیں وہ ریئلٹی پہ ہیں، تو اس لیے پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے، اور جتنے بھی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں وہی باتیں ہیں جو پڑھ کے اچھا لگتا ہے. ابھی ریسنٹلی سر کی ایک بک آئی تھی خون دل سے لکھا ہوا، وہ بک ابھی پڑھی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، ریئل اسٹوریز ہیں اس میں. اور ایک اور بک ہے جو سر عبدالسلام سلامی نے دی تھی پڑھنے کے لیے، بہرام کی کہانی، وہ میں نے پڑھی، وہ بھی بہت اچھی ہے، جس میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کبھی کسی ذہنی دباؤ میں ہوں جس کا کوئی سلوشن نہ ہو تو اس سے آپ اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں. تو وہ بھی بک اچھی ہے جو میں نے پڑھی ہے. چلیں میں ضرور پڑھوں گی اس کتاب کو. اب آتے ہیں کوہی گوٹ پہ. کوہی گوٹ جو ہے ایک چیریٹی ہاسپٹل ہے، تو کوہی گوٹ ہاسپٹل کس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. کوہی گوٹ ہاسپٹل ہمارے ہاں جو ہے نا، ایک تو ہم بچوں کے ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مڈ وائفری کے کورسز ہیں، کرواتے ہیں ہم. وہ لڑکیاں جو میٹرک پاس اور انٹر پاس ہوتے ہیں ان کو کرواتے ہیں یہاں پہ. 2 ایئرس کا پروگرام ہے، اور پیرامیڈکس کے کورسز ہوتے ہیں یہاں پہ، اور پیڈس ٹیکنیشینس کے کورسز ہیں یہاں پہ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہاں پہ وہ بچیاں جو اپنی تعلیم پورا نہیں کر پاتے ہیں کسی وجوہات کی بنا پہ، جیسے کہ سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ جو مڈل پاسز لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ 6 منتھ کا ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم ہنر مند کا کورس کہلاتے ہیں. وہ آتے ہیں یہاں پہ، ان کو یہ 6 مہینے میں ان کو کم سے کم اتنا سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا اپنی امی ابو یا گھر میں ان کی کس طرح آپ خیال رکھ سکتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور اپنی ایجوکیشن کو آگے کیسے بڑھا سکتی ہیں، اور ساتھ میں جو نا اپنے لیے کس طرح ارن کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، وہ اس دوران ان کو سکھا دیا جاتا ہے. اور اسپتال کی بات کی جائے تو اسپتال میں جو ہے نا ہم لوگ جو یہاں پہ کوہی گوٹ ہاسپٹل میں جو سروسز دے رہے ہیں، اینٹی نیٹل سروسز جو حمل کے متعلق جو ہمارے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور زچگی ہوتی ہے ان کی ڈیلیوری، نارمل ڈیلیوری جو مڈ وائفس یہاں پہ اوور آل ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. لو رسک مڈ وائفس دیکھتے ہیں، اگر ہائی رسک ہو تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں. اور ایمرجنسی کی فیسلٹیز موجود ہے 24 آورس ہمارے ہاں کوہی گوٹ وومنس ہاسپٹل میں. ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ ہو، سرجری کی نیڈ ہو تو ڈاکٹرز یہاں موجود ہوتے ہیں جو اسکلز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ زنانے، کیونکہ عورتوں کے مسئلوں پہ ہی یہاں زیادہ تر فوکس ہوتا ہے، تو زنانے جو مسئلے ہوتے ہیں عورتوں کے تو ان کے بھی یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں. جن کی سرجریز کی نیڈ ہوتی ہے تو ان کو یہاں پہ فری میں آپریشن کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جنرل سرجریز بھی ہوتے ہیں جس میں پتے کے مسئلے ہوں اور بواسیر کا مسئلہ ہو. اچھا نورگل، آپ ایز اے مڈ وائف آپ نے کام کیا، اور ہم جو ہے کوئی بورڈ میں مڈ وائفری کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ضروری ہے مڈ وائفری؟ کیا وجہ ہے کیوں پڑھیں؟ تعلیم تو ہر کسی کا بیسک جو ہے نا بنیادی حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. مڈ وائف ایک پروفیشن ہے، ایک اسکل ہے. مڈ وائفری لڑکیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں سے مڈ وائفری کی ہے. ڈاکٹر شیرشاہ کا ایک خواب ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا ماؤں کی شرح اموات زیادہ ہے، اور جو ہے نا وہ جو بچے پیدائش کے دوران پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے بعد نومولود بچوں کی جو ہے نا شرح اموات زیادہ ہے پاکستان میں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہے یہ پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں، جو سینٹرز ایجاد کیے گئے ہیں، تاکہ ہم جو ہے نا اپنے مڈ وائفس کو جو ہے پروموٹ کر سکیں، ان کو اسکلز دے سکیں، وہ جو ہے نا کمپیٹنٹ ہو کے نارمل ڈیلیوریز کر سکیں. اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں ہیں تو وہ ٹائم پہ جو ہے نا ریفر کر سکیں. یہ ہے ضرور، یہ تو بہت ضروری ہے. اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اوبیسلی ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ وومن امپاورمنٹ یا خواتین سے ریلیٹڈ اتنا کام نہیں ہوتا، یا ایک ہمارے ملک میں بھی. تو آپ کو ایز اے وومن، آپ وومن سے ڈیل بھی کرتی ہیں، آپ پیشنٹس بھی دیکھتی ہیں، آپ کے پاس اسٹاف بھی ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاتون جو ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ کیا فیس کرتی ہے؟ خاتون یہاں، کیونکہ میں اسپتال میں ہوتی ہوں، یہاں پہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں جو خواتین جو مسئلے فیس کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو خود مختاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مریض ہے اس ٹائم جس درد میں جس تکلیف میں ہے وہی اس چیز کو زیادہ کر سکتی ہے، مگر وہ اس چیز کے لیے فیصلے کی حقدار نہیں ہوتی ہے۔ جب تک ان کے گھر سے کوئی فرد نہ آئے، کوئی بڑا نہ آئے، کوئی سربراہ نہ آئے، تب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں زیادہ تر دیکھتی ہوں، فیس کرتی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ یہاں پہ زیادہ تر میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو حاملہ خواتین آتے ہیں، جب ہم یہاں پہ ان کو بک کرتے ہیں تو ان کی خون کی ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، اور ایسے ہی ہمیں جو ہے نا معائنہ کرنے پہ فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں جو ہے نا خون کی کمی ہے۔ تو خون کی کمی سے متعلق جتنے بھی یہ عورتیں زیادہ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہم لوگ یہاں پہ زیادہ فیس کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سوشل اسپیکٹ بھی بتایا اور میڈیکل اسپیکٹ بھی بتایا۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، خواتین یا بچیوں کو آپ کا کیا میسج ہے؟ خواتین کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ان کو جو بھی صحت سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل لگتے ہیں تو گھروں سے نکلیں، اسپتال آئیں، جیسے کہ کچھ گڈ وومن ہاسپٹل ہے، یہ یہاں پہ جو نا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں آئیں گی، یہاں ان کو سروسز جو نا فری میں مل جائے گا۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ عورتوں کی صحت پہ ہم لوگ کام کریں، ان کی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ جب تک وہ آئیں گے نہیں، سروسز لیں گے نہیں، تو پھر مزید جو ہے نا کمپلیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور لڑکیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں، پڑھیں، اور جو ہے نا آئیں کوئی گڈ وومن ہاسپٹل میں ہی ان کو جو ہے نا فری کے کورسز کے لیے چانس دیا جائے گا، اور یہاں پہ جو ہے نا کورس کر لیں اور اویئرنیس۔ نورگل، بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں، کیونکہ آپ کوہی کوٹ میں رہنے والی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو جو باتیں ہمیں نہیں پتہ وہ آپ کو زیادہ پتہ ہیں، تو آپ نے کافی انفارمیشن دی، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا جو ایز اے میٹرن سفر ہے یا آگے بھی اسی طرح آپ سر انجام لیتی رہیں، اور کوہی کوٹ وومنس ہاسپٹل میں آپ کام کرتی رہیں، مدد کرتی رہیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، ضرور آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں۔